وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آتی ہے. اور انسان پر یہ جو مصیبت آتی ہے اس کی 3 وجہیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ مصیبت کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. یہ مصیبت جو تمہارے اوپر آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس کی ایک وجہ اس کے گناہ ہوتے ہیں، اس کی خطائیں ہوتی ہیں. مصیبت کی ایک دوسری وجہ کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اسی گناہ کی سزا نہیں بلکہ اس سے مقصود انسان کے کسی گناہ کا کفارہ ہوگی. سورۃ تغابن میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اور حدیث ہے کہ مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو کانٹا چبھنے سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے اس کا کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ایک مصیبت ایسی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو مصیبت کی یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ اللہ نے بندے کے لیے ایک بلند مقام طے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو یہ بلند مقام دینا ہے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل کر لے کتنا بھی بڑا عمل کر لے وہ مقام نہیں پا سکتا. یعنی اپنے کسی عمل کی وجہ سے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا.
تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ اب اس مصیبت کی وجہ سے بندہ اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے، گویا انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی مصیبت آتی ہے، تین وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، دوسرے گناہ کا کفارہ ہوتی ہے، اور تیسرے اللہ کے طے شدہ بلند مقام کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جسے ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ذہن نشین کریں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے متعین اور طے شدہ ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ ایک تو لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا رزق نہ پوری طرح حاصل کر لے۔ اللہ نے کسی انسان کے حق میں جتنا کھانا لکھا ہے، اس کھانے کا آخری دانہ جب تک اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر جاتا تب تک اسے موت نہیں آتی۔ اللہ نے جتنا پانی پینا اس کے حق میں مقرر کر رکھا ہے، جب تک اتنے پانی کا آخری قطرہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا تب تک اسے موت نہیں آتی۔ تو کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ لے لے۔ اپنا رزق مکمل کیے بغیر کوئی آدمی اس دنیا سے نہیں جاتا۔ دوسری چیز، رزق تو متعین ہے، موت کا وقت بھی متعین ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آ گئی تو ایک نہ سیکنڈ پہلے آتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آتی ہے، بالکل اپنے عین ٹائم پر آ جاتی ہے، اسے نہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز بھی طے شدہ ہے، متعین ہے، رزق متعین ہے اور موت کا وقت بھی متعین ہے۔ نمبر 3، کس جگہ مرے گا وہ جگہ متعین ہے۔ ہسپتال میں بیڈ کے اوپر مرے گا، گھر میں اپنے بیڈ کے اوپر مرے گا، یا راستے میں کہیں مر جائے گا، وہ جگہ متعین ہے۔ اللہ نے فرمایا وما تدری نفس بأي ارض تموت، ہمارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی آدمی کس سرزمین میں مرے گا، کس جگہ پر مرے گا۔ گویا آدمی کی موت کی جگہ، اس کا اسپاٹ، اس کا مقام متعین۔ 3، نمبر 4، آدمی مرنے کے بعد دفن کہاں ہوگا؟ وہ اللہ کی طرف سے ایکوائرڈ کی ہوئی جگہ ہوتی ہے۔ آج آدمی کہتا ہے میری جگہ، میرا مال، دس بلانگس ٹو می، دیٹ بلانگس ٹو می، دس از مائن، دیٹ از مائن، یہ میرا، یہ تمہارا، مایا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تمہاری جگہ ایکوائرڈ ہے اللہ کی طرف سے، اور تم کو وہی دفن ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو معلوم ہے تم دنیا میں رہو گے کہاں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے دفن ہونے کی جگہ کہاں ہے۔ جانتے ہیں موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر آدمی کو اس حقیقت کا صحیح ادراک کرنا ہو تو قبرستان میں جا کر کے دیکھیں، اور سب کو میں جانا ہے، کوئی بچنے والا نہیں، سب کو منو من مٹی کے نیچے چلے جانا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اور یہ طے شدہ ہے کہ آدمی دفن کہاں ہوگا۔ اور 5ویں چیز کہ انسان مرنے کے بعد کن حالات سے گزرے گا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم۔ تو یہ 5 چیزیں ذہن نشین کی جائیں اور مصیبت کی وہ 3 وجہیں بھی ذہن نشین کی جائیں۔ اب آئیں یہ سمجھا جائے کہ موت کس کو کہتی ہے، موت کس چیز کا نام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 2 زندگیاں ہیں اور 2 موت۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا کہ تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے گا. دو موتیں ہیں، دو زندگی ہے. کنتم امواتا، تم مردہ تھے. یہ مردہ تھے کا کیا مطلب ہے؟ تم مردہ تھے، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو روح ہے وہ تمہارے بدن سے متصل نہیں تھی. اللہ نے روح کو پہلے بنا دیا ہے. ماں کے پیٹ میں انسان کے مکمل بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو بنا دیا ہے. اور تمام روحیں جو قیامت تک آنے والی ہیں اور جسموں میں منتقل ہونے والی ہیں، تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کر دیا ہے. اور الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں جیسے ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو ساری روحیں اس لشکر کی طرح ہوتی ہیں جو لشکر ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور ایک روح دوسرے روح سے ملتی بھی ہے. اور وہاں جس روح کو دوسری روح سے محبت ہو گئی، وہ دنیا میں آنے کے بعد، جسم سے ملنے کے بعد اس آدمی سے ضرور محبت کرے گی. وہاں اگر محبت ہو گئی تو دنیا میں بھی محبت، اور اگر وہاں نفرت ہو گئی تو دنیا میں بھی نفرت. آپ دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود دل اسے چاہنے لگتا ہے، وہ اچھا لگنے لگتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا. امریکہ کا یہ نیو یارک کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنی کار سے اترتا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس کو شوٹ کر دیتا ہے. وہ آدمی اسپاٹنگ کو مر جاتا ہے. پولیس پکڑتی ہے، کہتی ہے کہ جس آدمی کو تم نے شوٹ کیا ہے، مارا ہے، تیرا دشمن تھا؟ بولے نہیں. بولے کچھ لین دین تھا؟ بولے نہیں. پھر کیوں مارا اس کو؟ کہا کہ مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو شوٹ کر دیا. چہرہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے شوٹ کر دیا. تو حدیث میں ہے کہ وہاں اگر محبت ہو گئی روحوں میں تو دنیا میں بھی محبت ہوگی، اور اگر وہاں نفرت ہو گئی تو یہاں بھی نفرت ہوگی. ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد جب آدمی برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے تو وہاں بھی ایک روح دوسری روح سے ملتی ہے. پہلے جانے والی روح بعد میں جانے والی روح سے ملتی ہے، تو پوچھتی ہے کون کون مرا، کون کون دنیا سے ادھر آیا؟ بولے فلاں آدمی آ گیا. بولے فلاں آدمی آ گیا لیکن مجھ سے ملا نہیں. اچھا تو مجھ سے ملا نہیں، ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب وہ دوسری طرف چلا گیا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب وہ دوسری طرف چلا گیا. یہ نسائی کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں بھی پہلے ملتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. گویا کہ عالم ارواح میں بھی روحوں کا ملنا ایک دوسرے سے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی ایک روح دوسری روح سے ملتی ہے اور ایک دوسرے سے سوال بھی کرتی ہے، ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھتی ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتی ہے. یہ جو روحیں پہلے بنا دی گئی ہیں وہ سمجھو جسم میں کسی روح کے ڈالنے سے پہلے وہ روح بن چکی ہوتی ہے. عالم ارواح وہ روح موجود ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو جو روح اس بچے کے جسم میں آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس روح کو اس جسم کے اندر ڈال دیتا ہے. روح پہلے بنا دی گئی، وہ عالم ارواح میں. اب بچہ ماں کے پیٹ میں بن گیا، 4 مہینے کے بعد اس بچے کے بدن میں روح پھونک دی جاتی ہے. اب اگر
4 مہینے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، مرا پیدا ہوا ہو یا پیدا ہونے کے بعد مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ زندہ کے حکم میں۔ اور اگر 4 مہینہ مکمل ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ جیسے 4 مہینے میں جو ہے گر گیا، ساکت ہو گیا، تو اسے زندہ کے حکم میں نہیں مانا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب اگر وہ مردہ بھی پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ زندہ کے حکم میں ہے، روح پھونک دی گئی۔ اور اگر 4 مہینہ مکمل ہونے سے پہلے اگر وہ گر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح کوئی بچہ کوئی بچی بالغ ہونے سے پہلے اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں۔ ہاں، بالغ ہونے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ جیسے نماز ہے یہ تو فرض عین ہے، ہر آدمی کو پڑھنا ہے، لیکن فرض کفایہ کا مطلب چند لوگ اگر پڑھ لیں تو یہ فرض تمام مسلمانوں سے ثابت ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان گنہگار نہیں ہوتا۔ یہ فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق ہے۔ تو جب تک روح بدن سے ملتی نہیں تب تک آدمی حالت موت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم حالت موت میں تھے۔ حالت موت میں ہونے کا کیا مطلب؟ روحیں بنی ہوئی ہیں لیکن ابھی جسم میں داخل نہیں ہوئی، تو روحیں جب تک بدن میں داخل نہیں ہوتی تب تک وہ حالت موت ہے۔ یہ کنتم امواتا، اور یہیں سے یہ نقطہ معلوم ہوا کہ موت نام ہے روح کا جسم سے انفصال، یعنی جب تک روح جسم سے ملتی نہیں تب تک وہ حالت موت کی ہے، اور روح جسم سے ملنے کے بعد نکل جائے تو بھی حالت موت۔ جب تک جسم سے ملی نہیں وہ حالت موت کی، اور ملنے کے بعد سے نکال لی جائے وہ بھی حالت موت کی ہے۔ یہ 2 حالت موت کی۔ تو موت نام ہے روح کے جسم سے انفصال کا، اور زندگی نام ہے روح کے جسم سے اتصال کا۔ روح مل گئی جسم سے آدمی زندہ، اور روح بدن سے نکل گئی آدمی موت کی حالت میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا ہر نفس کو مرنا ہے، بلکہ ایک بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کی گئی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں تمام چیزوں کے ذائقے ہیں، مختلف چیزوں کے مختلف ذائقے، اور آدمی ان چیزوں کے ذائقے چکھ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس چیز کا ذائقہ کیسا ہے، اس کے ذائقے کی کیفیت کیا ہے۔ دنیا کے ہر چیز کے ذائقے کو آدمی محسوس کرتا ہے، برتتا ہے، اور بتا بھی سکتا ہے کہ اس چیز کا ذائقہ کیا ہے، اور ایک چیز کے ذائقے کو کئی بار لے سکتا ہے، وہ برت سکتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ذائقہ آدمی صرف ایک بار چکھتا ہے، اور وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ دنیا میں آپ مختلف چیزوں کے ذائقے لیتے ہیں، لیکن موت ایک ایسا ذائقہ ہے جو ایک ہی بار آدمی چکھتا ہے، اور چکھنے کے بعد بتا بھی نہیں سکتا کہ اس ذائقے کی کیفیت کیا ہے۔ اور ہم لوگوں کو بھی وہ ذائقہ چکھنا ہے، اور چکھنے کے بعد ہم لوگ بتا بھی نہیں سکتے کہ اس ذائقے کی کیفیت کیا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کہیں بھی ہے بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اگر محلوں کے اندر ہو، تم اگر قلعوں کے اندر چلے جاؤ جہاں
کوئی دشمن تم تک نہ پہنچ سکے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اسے کوئی دیوار، کوئی قلعہ، کوئی محل، کوئی جگہ روک نہیں سکتی، اور یہ موت وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہو موت تمہارے پاس آ جائے گی، تمہاری روح نکالے گی۔ کہتے کہ روح نکلتی کیسے ہے، کہاں سے نکلتی ہے؟ اس سلسلے میں کوئی صریح روایت تو نہیں ہے، علماء نے اجتہاد کیا ہے اور حکماء نے بتایا ہے کہ ہاتھوں کی طرف سے اور پیروں کی طرف سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اور جیسے جیسے یہ اوپر چڑھتی ہے پیر اور ہاتھ بے جان ہونے لگتے ہیں، پیر بے جان ہو جاتے ہیں، ہاتھ بے جان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اوپر چڑھتے چڑھتے یہ روح حلقوم میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ ان دو آیتوں کے اندر انسان کی بے بسی کی اتنی شاندار تصویر کشی کی گئی ہے کہ دنیا کے کسی اچھے سے اچھے کیمرے سے اس تصویر کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ جب روح حلقوم میں پہنچ جاتی ہے اس وقت تم خالی دیکھتے ہو۔ مفسرین نے ان آیات کی تشریح میں لکھا ہے کہ ان آیات میں انسان کی بے بسی کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ ہمارا اپنا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، دنیا سے اس کے کوچ کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، خالی ہم دیکھتے رہتے۔ وانتم حینئذ تنظرون، روح حلق کے اندر پہنچ گئی تو تم صرف دیکھتے رہتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمارا کوئی اپنوں سے جدا ہو رہا ہے تو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کے سامنے سے ملک الموت روح نکال کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ جنہوں نے زندگی بھر میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، آپریشن تھیٹر سے نکلتا ہے کہتا سوری ہم مریض کو بچا نہیں سکتے، اتنی تلخ کی، سوری ہم مریض کو بچا نہیں سکتے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی بڑی سے بڑی شخصیت موت کو ٹال نہیں سکتی، بچا نہیں سکتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو انسان ہے جو بھی چیز سانس لیتی ہے اسے مر جانا ہے۔ قرآن میں والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، قرآن بولتا ہے صبح بھی سانس لیتی ہے تو صبح کو بھی مر جانا ہے۔ ایک دن یہ کائنات نہیں رہے گی، صبح و شام کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، نہ صبح رہے گی نہ شام رہے گی، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا، تو وہ صبح بھی نہیں رہے گی شام بھی نہیں رہے گی۔ تو صبح بھی سانس لے رہی ہے، صبح کو بھی مر جانا ہے۔ یہ درخت بھی سانس لیتے ہیں، یہ بھی نفس ہے، یہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، چونکہ یہ بھی کوئی چیز لیتے ہیں اور کوئی چیز دیتے ہیں، لہذا ان کو بھی ایک دن مر جانا ہے، اس لیے کہ یہ سانس لیتے ہیں۔ درختوں کا مر جانا درختوں کا سوکھ جانا ہے، اور جب درخت سوکھ جاتے ہیں تو اسے آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جیسے انسان جب مر جاتا ہے تو اسے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے لوگ اسے آگ کے حوالے کر دیتے، جلا جاتا ہے۔ یہ موت جو آتی ہے یہ کیسے آتی ہے؟ خود بخود نکلتی ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بدن کے اندر روح ڈلواتا ہے، وہ فرشتے الگ ہوتے ہیں، روح ڈال دی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ یہ روح ہم نے ڈال دی، تو اللہ فرماتا ہے لکھ۔ تو کیا لکھا؟ اس کی اجل لکھ دے، اس کا رزق لکھ دے،
इसी तरीके से ये शकी है, ये सईद है, जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, ये भी लिख दो। तो ये लिखने वाले फरिश्ते अलग हैं, ये रूह डालने वाले फरिश्ते अलग हैं और रूह निकालने वाले फरिश्ते अलग हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी उक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। आप कह दीजिए कि मलकुल मौत आकर तुम्हारी जान निकाल लेगा और ये तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया हुआ है, तुम इससे बच नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर मुकर्रर है, तुम कहीं भी चले जाओ, मौत के आहनी पंजे से तुम बच नहीं सकते, ये वहां पहुंच जाएगा और जान निकाल लेगा तुम्हारी। अच्छा ये एक है या इसके साथ और भी हैं? अल्लाह ने फरमाया वह तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, हमारे जो भेजे हुए कासिद हैं वो उनको वफात देते हैं, उनकी जान निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि मलकुल मौत के साथ दूसरे फरिश्ते भी हैं जो इंसान की जानें निकालते हैं। मलकुल मौत के साथ और दूसरे फरिश्ते होते हैं, वो भी उनके साथ आते हैं। अब जैसी रूह होती है वैसे फरिश्ते होते हैं। अगर रूह बदकार है, जिंदगी भर वो रूह गुनाहों में डूबी रही, तो उसके लिए ऐसे फरिश्ते आते हैं जो इंतहाई खौफनाक होते हैं, आदमी देख ले तो पेशाब कर दे डर के मारे, ऐसे खौफनाक होते हैं। और ये कहानी नहीं है, इतने लोग चले गए, अभी ये दिखाई नहीं दे रहे ना, जैसे मौत आई सारी चीजें दिखाई देने लगी और बदन से रूह निकलने से पहले ही आदमी के जबान पर मोहर कर दी जाती है, बोल नहीं सकता, और जैसे ही मोहर कर दी गई कि अब ये बोल नहीं सकता, उसके बाद आलम बाला के मनाजिर उसके सामने आ जाते हैं, जो चीजें दिखाई नहीं देती थी अब दिखाई देने लगेंगी। वो फरिश्ते जिनके बारे में हम मिंबरों में मेहराब से बोलते थे और आप लोग बैठे सुनते थे, वो सारे के सारे आपकी निगाहों के सामने आ जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये हम किस आलम को देख रहे हैं और ये कौन से आलम का मंजर हमारे सामने आ गया। और आप लोग देखने वाले जल्दी अब हम लोग तो बचपन गुजार चुके, जवानी गुजार चुके और जिंदगी के तीसरे मरहले में हैं। अब आगे सिर्फ और सिर्फ मौत है, आगे सिर्फ और सिर्फ मौत, और फिर मनोमन मिट्टी के नीचे चले जाना। ये इतनी संजीदा हकीकत है कि अगर आदमी इसको सीरियसली ले ले तो खाना हजम नहीं होगा, खाना नहीं खा सकता सीधे से अगर आदमी सीरियसली इसको ले ले। अजीब बात है, आदमी का दिल इतना सख्त हो गया है, पत्थर का हो गया है कि आदमी कब्रिस्तान भी जाता है तो वहां भी उसके हाथ से मोबाइल नहीं छूटती, वहां भी हंसता है, वहां भी दुनिया के कामों में लगा रहता है। हाँ तो वो प्लाट, हाँ वो कितने स्क्वायर फीट कितने बजे, यानी आदमी उस इबरत कदे में, उस इबरत की जगह पर पहुंचने के बाद भी दुनिया का पीछा नहीं छोड़ रहा। इसी वजह से उसका इलाज बताया गया कि दिल जब इस तरीके का हो जाए कि ऐसी इबरत की जगह में जाने के बाद भी अगर दिल न पसीजे, अगर दिल न करके और वहां जाकर के अगर आखिरत हमें याद ना आए, तो एक काम करो, वो हदीस में बताया गया। हदीस इस तरह, वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल-मौत, रवाहु तिर्मिज़ी की किताब ज़ुहद। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को कसरत से याद करो, और ये लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज कौन सी है? मौत है। कितनी लज्जतें हैं दुनिया में, आदमी फल की लज्जतें लेता है, आदमी खाने की लज्जतें लेता है, कहां जाए। बच्चों को देखो 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल पर बैठे हुए शोर मचाते हुए गुजरते हैं, शोर मचाते, ट्रैफिक है भी नहीं फिर भी शोर मचाते हुए गुजरते। ये हमारी कौम के बच्चे हैं, नौजवान कौम के आबरू होते हैं, लेकिन इनकी हालत देखो तो इतना अफसोस होता है कि ये कैसे बच्चे हैं, ये कैसे नौजवान हैं। इनको न मौत का खौफ है, न इनको आखिरत का कोई खौफ है, न इनको मालूम अल्लाह का रसूल क्या है, न इनको मालूम है कि अल्लाह क्या है, न इनको मालूम है कि शिर्क क्या है, न इनको मालूम तौहीद क्या है, न इनको मालूम है कि मरने के बाद एक जिंदगी है और हम अपने इस दुनिया के अंदर किए गए तमाम करतूतों के हिसाब देने वाले हैं। कभी ये चीज हमारे जहन में आती है, कभी हम सोचते हैं। और मौत इसी को छोड़ने वाली है। ऐनमा तकूनु
युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, और फरिश्ते लगे हुए। तो अगर वो रूह बदकार है तो खौफनाक शक्ल में फरिश्ते आते हैं और उसकी रूह निकाल लेते हैं। रूह कैसे निकलती है, अल्लाहु अकबर। मैंने एक पोस्ट के ऊपर एक सांप को मरते हुए देखा, कितना खौफनाक होता है, लोग उससे डरते हैं, जानवर उसको देख करके भागते हैं, सब तड़प तड़प के तो मर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी रूह को पूरे बदन से कोई खींच रहा, तड़प तड़प करके मर गया। एक शेर को मैंने मरते हुए देखा, कभी वो कीचड़ में गिर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तड़प रहा है, लौट रहा है जमीन के ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बदन से उसकी रूह को खींच रहा हो, और थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है, बोल भी नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। और दोनों को मैंने देखा कि तड़प तड़प करके मर गए हैं। अब उनकी रूह कौन निकालता है, उलमा का इस बात पे इख्तिलाफ है कि अल्लाह ने उनके लिए भी फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। बाज लोगों ने कहा कि वो फरिश्ते जो इंसानों की रूह निकालते हैं वही इन जानवरों की भी रूह निकालते हैं, इसमें भी इख्तिलाफ है। बहरहाल उनकी रूह को भी कब्ज किया जाता है, इसलिए कि कब्ज की कैफियत जो इंसान के ऊपर तारी होती है वही कैफियत उन जानवरों के ऊपर भी तारी होती है। उनकी भी हालत कैसी होती, वैसे ही तड़पना होगा। और उस वक्त एक तरीके की बेहोशी तारी कर दी जाती है। अल्लाह ने फरमाया जैसे एक नशा होता है, आदमी को ऑपरेशन करने से पहले एक मुखद्दिर चीज दे दी जाती है और आदमी बेहोश हो जाता है, ऐसे ही मौत की बेहोशी है। अल्लाह ने फरमाया वजाअत सकरातुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्ता मिनहु तहीद, मौत की बेहोशी आ गई हक के साथ। ये वही चीज है जिससे तू कतराता फिरता था, दुनिया में तू कतराता फिरता था, ये वही मौत की बेहोशी है जो तेरे ऊपर आ चुकी है। और ये अजीब चीज है कि दुनिया की सबसे खौफनाक चीज है, ये दुनिया की सबसे खौफनाक चीज है मौत। कुरान में एक अजीब बात कही गई है कि कोई आदमी किसी खौफनाक चीज को देखता है तो उसको मुखालिफ समत में भागता है। अगर इधर से कोई सांप आ रहा हो, इधर से कोई जानवर आ रहा हो, कोई दुश्मन आ रहा हो, पिस्तौल लिए, तलवार लिए, कोई मारने के लिए आ रहा हो, तो आप किस तरफ भागेंगे? दुश्मन की तरफ? नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, मुखालिफ समत में भागेंगे। दुश्मन जिस तरफ से आ रहा है आप उस तरफ नहीं भागेंगे, उसके मुखालिफ समत में भागेंगे। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है मौत एक ऐसी चीज है कि आदमी उसी की तरफ भाग रहा है। इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, ये मौत जिससे तुम भाग रहे हो ये तुम्हारे सामने से आने वाली है, तुम सामने से आ रही हो और तुम उसी की तरफ भागते जा रहे हो। ये अजीब बात है। सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे खौफनाक चीज, उससे आदमी कैसा भाग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसी की समत में भाग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी का जो लम्हा गुजरता है उतना हमें मौत से करीब कर देता है। 1 घंटा गुजर गया तो हम 1 घंटा मौत से करीब हो गए। किसी आदमी के बारे में यह फैसला कर दिया गया हो कि कल तुझे सुबह 10 बजे फांसी दे दी जाएगी, फर्द जुर्म पढ़कर सुना दिया जाता है जेल में। कुछ लोग होते हैं, मौलाना लोग होते हैं या जिस मजहब को मानने वाला होता है उसके मजहबी रहनुमा भी होते हैं, वो सब उससे मिलते हैं, फर्द जुर्म पढ़कर सुना दिया जाता है तेरा ये जुर्म है और इस जुर्म के पादाश में तुझको फांसी दी जाएगी और इसका वक्त मुतय्यन सुबह 7 बजे। शाम में अगर इसको ये खबर दे दी गई कि सुबह 7 बजे तुझे फांसी दी जाने वाली है, बताइए रात भर इसकी क्या कैफियत है? ये हर मिनट मरेगा, हर मिनट जिएगा, हर मिनट मरेगा, हर मिनट जिएगा। लेकिन अजीब बात है कि हम हर लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं, लेकिन हमारे होठों से हंसी नहीं जा रही, हमारी शरारतें नहीं खत्म हो रही, हमारी बदमाशियां नहीं खत्म हो रही। किसका पाओ किसका ले लो, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं है। जिसको चाहो सता लो, जिसको चाहो परेशान कर लो, जिसका चाहे माल खींच लो, कौम का माल दबा लो, कोई फिक्र नहीं। बताओ जिस आदमी के बारे में फांसी का फैसला हो चुका हो,
کیا وہ اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ایک سنجیدہ حقیقت ہے، ہم اس حقیقت کو در حقیقت سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے ہیں، جو کائنات کی سب سے اٹل اور انتہائی سنجیدہ حقیقت ہے۔ تو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ تمہارے سامنے سے آ رہی ہے، تم اسی طرف بھاگ رہے ہو۔ قل ان الموت الذی، عجیب دشمن ہے کہ آدمی اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے بھاگنے کے بجائے اس کی طرف بھاگ رہا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اور پھر کہاں جانا کدھر ہے؟ روح نکال لی گئی، جانا کدھر ہے؟ جانا کدھر ہے؟ تم الینا ترجعون، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، ہماری طرف تمہیں آنا ہے، اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے تمہیں اپنی زندگی میں کیے گئے تمام عملوں کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یہاں کوئی غلط مقدمہ بھی وکیل کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور وکیل جو ہے اپنے ہنر سے اور اپنی قابلیت سے جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز ٹھہرا دیتا ہے۔ ایک مجرم کو جس نے سچ مچ جرم کیا ہوتا ہے، اپنے ہنر سے اپنے دلائل سے اس کو چھڑا لیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے جب آدمی کھڑا ہوگا، اللہ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، جیسے تم تنہا پیدا کیے گئے ہو ویسے ہی تمہیں تنہا میرے پاس آنا ہے۔ آدمی تنہا پیدا ہوتا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اسی طرح آنے والے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آدمی بالکل ننگا ہوگا، ننگا ہوگا۔ یہاں تو آدمی اپنا ستر چھپانے کے لیے، اپنا جسم چھپانے کے لیے طرح طرح کے کپڑے پہنتا ہے، لیکن میدان حشر کے اندر سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، بدن پر ایک کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ سارے کے سارے لوگ میدان حشر میں ننگے کھڑے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ عورتیں بھی وہاں ننگی کھڑی ہوں گی، مرد بھی وہاں ننگے کھڑے ہوں گے، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہے، اس لیے کہ وہاں تو فیصلہ ہونے والا ہے، یہاں تو ہار جیت چلتی رہتی ہے، کبھی کوئی ہارا کبھی جیت گیا، کبھی جیتا تو کبھی ہار گیا، تو ہار جیت کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ جو ایک دفعہ ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو ایک دفعہ جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ اب فائنل ہار جیت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور فائنل ڈیسیژن ہے، اور ہار جیت کا فائنل ڈیسیژن ہے کہ یہ آدمی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا یا ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اس فائنل ڈیسیژن کے وقت آدمی کو ہوش بھی نہیں رہے گا کہ کون ننگا ہے، میں کس حالت میں ہوں، عورت ننگی کھڑی ہے، وہ آدمی ننگا کھڑا ہے، آدمی کو ہوش بھی نہیں رہے گا تمام چیزیں دیکھنے کے لیے، تمام چیزوں کو جاننے کے لیے۔ جیسے وہ آدمی جسے شام میں فرد جرم سنا دیے جانے کے بعد یہ بتا دیا جاتا ہے کہ صبح 7 بجے تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، اس آدمی کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے، وہ سیدھے سے کھا نہیں سکتا، تل مرتا ہے، وہ صبح تک پتہ نہیں کتنی موتیں مر جاتا ہے، وہ بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ گناہ کر سکتا ہے؟ کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کے ذہن میں، اس کی آنکھوں کے سامنے پھانسی کا لٹکتا ہوا پھندا صرف نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن صرف آدمی کو اپنا فائنل ڈیسیژن دیکھنے کی آرزو رہے گی، اور صرف اسی طرف نگاہ رہے گی، کون ننگا ہے کون ننگی ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اسی طرح آنے والے ہو جیسا کہ ہم نے تم کو بھیجا تھا، ننگے گئے تھے اور ننگے آنے والے ہو۔ دنیا میں آدمی یہ کہتا ہے یہ میرا ہے وہ میرا ہے، لیکن جاتا ہے چند گز دفن لے کر کے، اور وہ بھی دفن کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس مکان کو اس نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا ہے، جلدی سے کہتے ہیں اس کو نکال دو، باہر لے جاؤ نہلاؤ، اس کے کمرے میں اس کو نہیں نہلایا جاتا، باہر نہلاؤ اس کو، اور جلدی سے اس کو نکالو اس گھر سے، کہیں گندا نہ ہو جائے کمرہ۔ یہ آدمی جو ہے زیادہ دیر تک رکھا گیا تو یہ سڑ جائے گا، اس کی بدبو پورے کمرے میں بھر جائے گی، پورا مکان بدبودار ہو جائے گا۔ اس آدمی نے جس نے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ساری چیزیں بنائی، بڑی بے دردی سے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، یہ کہیں سڑ نہ جائے۔
اور ایسی جگہ پر اس کو دفن کیا جاتا ہے جو چندے کی جگہ ہوتی ہے. یہ قبرستان کوئی ایک آدمی نہیں دیتا ہے بلکہ چندہ کر کر کے لوگ اس جگہ کو خریدتے ہیں. زندگی بھر یہ میرا وہ میرا, اور اس کے بعد جب دفن ہوتا ہے تو خیرات کی جگہ میں دفن ہوتا ہے, خیرات کی جگہ میں دفن ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی یہ دے دیتا ہے, مرنے کے بعد آدمی میری یہ حاجت پوری کر دیتا ہے. کوئی فلاں قبر کے اوپر جا رہا ہے, کوئی فلاں آستھا کے اوپر جا رہا ہے, بابا ہمیں کچھ دیجیے, بابا ہمیں کچھ عنایت کیجیے. شرک کے رد کے لیے موت ہی کافی ہے. اگر آدمی موت کے اوپر غور کر لے تو پھر اللہ کے آگے سر جھکانے کے علاوہ کوئی اور سر نہیں جھکا سکتا. وہ دیکھ رہا ہے کہ نبی اگر دنیا سے جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو اسے نہلانا پڑتا ہے. ہمارے نبی سے بڑا کون ولی, ہمارے نبی سے بڑا دنیا کا کون سا ولی ہے بتائیے آپ؟ کوئی نبی آپ کے برابر نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو نہلایا گیا, آپ خود سے نہیں نہا پائے. زندگی بھر آپ خود سے نہاتے تھے لیکن آپ خود سے نہیں نہا سکے, آپ کو نہلایا گیا, آپ کے لیے قبر کھودی گئی, آپ کو قبر میں اتارا گیا, اور قبر میں رکھنے کے بعد اوپر سے مٹی برابر کر دی گئی. ایسے ہی کوئی کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو, اسے نہلایا جاتا ہے, اسے کفنایا جاتا ہے, اس کے لیے زمین کھودی جاتی ہے, قبر بنائی جاتی ہے, قبر کے اندر اسے رکھا جاتا ہے, اس کے اوپر مٹی برابر کر دی جاتی ہے. اور زندگی میں جو ان ساری چیزوں کا محتاج ہو, خود نہ نہا سکتا ہو, نہ قبرستان تک جا سکتا ہو, اپنی قبر نہ خود کھود سکتا ہو, نہ اپنا کفن پہن سکتا ہو, نہ اپنی موت روک سکتا ہو, جو ایک سنجیدہ حقیقت ہے, مرنے کے بعد دینے لگتا ہے, لاؤ ہمیں دو. جو آدمی کسی چیز پر قادر نہیں ہے, چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, نہا نہیں سکتا, اپنی قبر نہیں کھود سکتا, اپنا کفن نہیں پہنچ سکتا, اور منومن مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تو کہتے ہیں اب دینے لگے, اب یہ سب کچھ عطا کرنے لگے. تو اگر آدمی غور کرے تو شرک کے رد کے لیے موت ہی کافی ہے. آدمی دیکھ لے کہ آدمی مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو. نبی بھی نہیں نہا سکتا, نبی بھی اپنے کپڑے نہیں پہن سکتا, اس کو نہلانا پڑتا ہے, اس کو دھلانا پڑتا ہے, اور اسی طریقے سے اس کے لیے قبر کھودی جانی پڑتی ہے, جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک سنجیدہ حقیقت, لذتوں کو توڑ دینے والی شے موت کو ہمیشہ یاد رکھ, گناہوں کی شرح کم ہو جائے گی. ابھی دیکھ کر کے آئے, ارے آدمی کوئی بولنے والا نہیں ہے, باقاعدہ کھانا بن رہا ہے اور لوگ کھانا لے کر کے جا رہے ہیں, کھانا لینے کر کے جا رہے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے. جبکہ اذان ہو جائے تو اس وقت بے و شرع دونوں حرام ہیں. کتنے ٹھیلے والے, کتنے پھل والے, کتنے سبزیوں والے اذان ہونے کے باوجود چیخ چیخ کر کے اپنا سامان بیچتے رہتے ہیں. جبکہ اذان ہو جانے کے بعد اذان شروع ہو گئی تو خرید و فروخت حرام ہے. یہ اب آدمی اپنی حلال چیزوں کو حرام کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. نہ نماز کا کوئی احترام ہے, نہ روزے کا کوئی احترام ہے. روزے کے عالم میں کھانا بنوا لے خرید رہے ہیں, یعنی بے شرمی کی انتہا ہے, بے غیرتی کی انتہا ہے, اور بتاتے ہیں کہ ہمارے خلاف فلاں پارٹی ہے تو ہمارے خلاف فلاں پارٹی ہے, ہم فلاں سے پریشان ہیں. ارے تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے, تم خود اپنے دشمن ہو, تم اللہ کے. ایک ہوتا ہے آدمی دوسروں کی نگاہوں میں گر جائے, ایک ہوتا ہے آدمی اپنی نگاہوں میں گر جائے. گرنا چار طریقے کا ہوتا ہے, ایک بلندی سے گر جائے, وہاں سے نیچے آ جائے. ایک ہوتا ہے آدمی دوسروں کی نگاہوں میں گر جائے, اور تیسرا گرنا ہوتا ہے آدمی اپنی نگاہ میں گر جائے, اور چوتھا ہوتا ہے آدمی اللہ کی نگاہ میں گر جائے. یہ اللہ کی نگاہ میں آدمی گرا تو سب سے غلیظ اور سب سے بدترین انسان ہے جو اللہ کی نگاہ میں گر جائے. ہم اللہ کی نگاہ میں گر چکے ہیں. بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہے یہ اللہ کی نگاہ میں گرنا. بلندی سے گر جانا, دوسروں کی نگاہوں میں گر جانا, اپنی نگاہوں میں گر جانا, یہ سب غنیمت ہے, چلتا ہے یہ. لیکن بندہ اللہ کی نگاہوں میں گر جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. ہم لوگ اللہ کی نگاہوں میں گر چکے ہیں. پلٹو اللہ کی طرف. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما